قوالی کے فن میں منفرد مقام رکھنے والے مقبول احمد صابری انتقال کے 14 سال بعد بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ شہنشاہ قوالی کی 14ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر قرآن خوانی اور مقامی ہال میں محفل سما کا اہتمام کیا گیا۔ دنیا بھر میں قوالی اور صوفیانہ کلام کی گائکی کے ذریعے شہرت کمانے والے مقبول احمد صابری دل کے عارضے میں مبتلا تھے، جو 21 ستمبر 2011 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہنشاہ قوالی مقبول احمد صابری کو گزرے 14 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی آواز کا جادو آج بھی لوگوں کے کانوں میں رس گھول رہا ہے۔ عالمگیر شہرت کے حامل قوال مقبول احمد صابری کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے SNN ان کے گھر پہنچا اور ان کی فیملی سے ملاقات کی، جہاں ان کے اکلوتے صاحبزادے شمائل صابری نے بتایا کہ والد کو ہم سے بچھڑے 14 سال بیت گئے، لیکن ہم ہر لمحہ انہیں اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ 14 سال ہو گئے، ایسا لگتا ہے جیسے آج کی ہی بات ہے۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن ان کا فن ہمارے بیچ ہے، تھا، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اسلام ہے، قوالی ہے، وہ رہے گا۔ اور ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اپنا فن جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہر کسی کے لیے، ہر ایج کی جینٹری کے لیے، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو۔ قوالی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر کوئی لائک کرتا ہے۔ شمائل صابری نے ایک خواہش ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں قوالی کی تربیت کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں، جبکہ اسے سیکھنے کے شوقین بے شمار ہیں۔ اگر قوالی سے وابستہ لوگ تربیتی ادارے کی بنیاد رکھیں تو وہ اس فن کو ترقی دینے اور زندہ رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی چیز کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کا نام روشن کر رہے ہیں، اور جو مشن وہ چھوڑ گئے ہیں اس کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عزت بھی عطا فرما رہا ہے، کیونکہ ہماری پہچان وہی ہیں۔ اور یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، جنہیں لوگ اتنی محبت دیتے ہیں اور اتنا ان کو مس کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک بہت اعزاز سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ اس موقع پر مقبول احمد صابری کی بڑی بیٹی تنزا مقبول صابری پہلی بار کسی چینل پر دکھائی دیں گی، اور یہ شرف انہوں نے SNN کو بخشا، جس سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ والد کے ہوتے ہماری کوئی خواہش ایسی نہیں رہی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ ان جیسا والد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے، اور اس کے ساتھ تو کیونکہ اکلوتا بیٹا ہے تو بالکل دوستانہ ماحول۔ لیکن وہ ایک کہاوت ہے میرے بابا کی، وہ کہتے تھے بچوں کو سونے کا کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی نظر سے۔ ان کا روب ایسا تھا کہ ہم لوگ ان سے ڈرتے بہت تھے، خوف تھا بابا بابا، لیکن جب وہ پیار کرنے پر آتے تھے نا تو بس وہ ایک والد تھے، وہ بہت اچھے دوست تھے۔ ہم ان سے ہر قسم کا مذاق، ہر قسم کا، مطلب ظاہر سی بات ہے اس عزت میں دائرے میں رہ کر بہت اچھے والد تھے وہ۔ ہمیں کسی چیز، جس چیز پر ہاتھ رکھتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی ہر جائز ضرورت پوری کریں گے انشاءاللہ، اور انہوں نے کی، جس چیز پر ہاتھ رکھا ہمیں ملا۔ تنزا مقبول صابری نے بتایا کہ ان کے والد مقبول احمد صابری اپنی فیملی سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ 90 کی دہائی میں انہوں نے کراچی کے حالات پر ہم سب کو ساؤتھ افریقہ شفٹ کر دیا۔ ہم ہر سال برسی منانے پاکستان آتے ہیں کیونکہ والد سے جڑی بہت سی یادیں یہاں بسی ہیں۔ ہم لوگ 1999 میں ساؤتھ افریقہ موو ہو گئے تھے، کیونکہ پاکستان کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے۔ ہم یہاں اسکولنگ کرتے تھے تو کافی تنظیموں کے وہ یعنی ہماری اسکولز میں تھریٹس آتے تھے، تو بابا جانی نے کہا بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بہتر ہے کہ انہیں بیرون ملک لے جاؤ۔ تو ہم وہیں ایکچولی پلے بڑے ہیں، اسکول بھی وہاں کیا ہے، یونیورسٹی وغیرہ سب وہیں کیا ہے۔ ابو کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور ہم ہر سال پاکستان آتے تھے۔ پھر شادی ہو گئی تو پھر شادی کے بعد سے بھی ہر سال یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اب ذرا کم ہو گیا ہے کیونکہ جن کے لیے آتے تھے وہ ہی نہیں رہے، تو اور پھر امی میرے ساتھ رہتی تھیں ادھر، تو بھائی پھر ادھر رہتے ہیں، تو بس سب آنا جانا کم ہو گیا، لیکن پھر بھی آتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے پرائڈ آف پرفارمنس مقبول احمد صابری 1945 میں بھارت کے علاقے کلیانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 66 برس عمر پائی۔ سال 2011 کو دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن اپنے فن کی بدولت آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ کیمرامین امین کے ساتھ نعمان رفیق، SNN کراچی۔
سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔